ایک لفظ، صرف ایک لفظ جو صدیوں سے ہر مسلمان کی زندگی کا حصہ ہے، ایک ایسی آواز جو امید دیتی ہے، ایک ایسی سوچ جو یقین بن جاتی ہے۔ لیکن کیا صرف کہہ دینے سے سب کچھ ہو جاتا ہے؟ یہ لفظ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک عقیدہ ہے، ایک سوچ جو انسان کو اس کے مکمل بھروسے تک لے جاتی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا انشاءاللہ کہنے سے واقعی کام ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک سفر ہے، ایک تلاش، ایک کہانی جو ہمیں یہ بتائے گی کہ انشاءاللہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک طاقت ہے، ایک امتحان ہے، ایک نظام ہے جو اللہ پاک نے انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ آج ہم اسی لفظ کا مطلب دریافت کریں گے انشاءاللہ۔ میرا نام فیضان ہے اور اب تک اس چینل پر آپ لوگوں نے مجھے پاکستان سمیت دنیا کے مختلف سڑکوں، بازاروں، صحراؤں، دریاؤں میں سفر کرتے دیکھا ہوگا، لیکن اس دفعہ سفر ذرا الگ ہے۔ اس رمضان میں لے کر آیا ہوں ایک ایسے سفر کی کہانیاں جو صرف مقامات نہیں، سوچ بدلنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ صرف ایک ڈاکومنٹری نہیں، ایک روحانی مسافر کا سفر ہے۔ تیار ہے؟ آئیے میرے ساتھ۔ انشاءاللہ ایک عربی فکرہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے چاہا۔ یہ ایک جملہ نہیں ہے بلکہ ایمان، تقدیر، انسان کی عاجزی کا ایک اظہار ہے۔ شاید آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ انشاءاللہ بولنے کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن قرآن آیات سے پہلے اس کی امپورٹنس کیا تھی؟ ایسا کیا واقعہ پیش ہوا جس کی وجہ سے انشاءاللہ ورڈ قرآن پاک میں آیا، جبکہ اس سے پہلے بھی انشاءاللہ کا ذکر ہوا کرتا تھا؟ وہ کہاں اور کیسے، یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ واقعہ سنیے۔ فضا پرسکون تھی لیکن دلوں میں ہلچل تھی۔ قریش کے سردار ایک نئی چال چل چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹیں، آنکھوں میں سوالات کی چمک۔ اگر تم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہو تو ہمیں یہ 3 سوالوں کے جواب دو۔ ان کے لہجے میں غرور تھا مگر وہ سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ پہلا سوال تھا، اصحاب کہف کون تھے؟ دوسرا سوال تھا، ذوالقرنین کا راز کیا ہے؟ اور تیسرا سوال تھا، آخر روح کی حقیقت کیا ہے؟ یہ وہ سوالات تھے جو انہوں نے یہودی عالموں سے سیکھے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سوال عام انسانوں کے علم سے باہر ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں تو جواب دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا، میں کل تمہیں ان کے جوابات دوں گا۔ یہ الفاظ ادا ہوئے لیکن ایک جملہ رہ گیا، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ رات گزری، پھر دن نکل آیا مگر وحی نازل نہ ہوئی۔ دوسرا دن، تیسرا دن، مکہ میں باتیں ہونے لگی۔ قریش نے یہ کہنا شروع کر دیا، دیکھا، اگر وہ واقعی نبی ہوتے تو انہیں فوراً جواب مل جاتا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین تھے، ہر روز آسمان کی طرف دیکھتے، جبرائیل کا انتظار کرتے۔ یہ تاخیر آزمائش تھی، ایک سبق تھا، ایک ابدی پیغام تھا، اور پھر تب سورہ کہف کی یہ آیت نازل ہوئی، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لیا، اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا، اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے گا۔ یہ صرف ایک اصلاح نہ تھی، ایک پیغام تھا
ایک فلسفہ تھا, ایک حقیقت تھی. انسان کچھ بھی کر لے, کچھ بھی سوچ لے, مگر جب تک اللہ نہ چاہے کچھ ممکن نہیں. تو ہمیں اس واقعے اور اس آیت سے انشاءاللہ ورڈ کی باقاعدہ ایک امپورٹنس نظر آتی ہے. لیکن اب کچھ سوالات ہیں, جیسے کیا صرف انشاءاللہ کہہ دینے سے کام واقعی ہو جاتا ہے؟ ایسا کیا جادو ہے اس ورڈ میں؟ یہ سب کچھ بتاؤں گا, لیکن ابھی میں لے کے جاتا ہوں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے بھی لگ بھگ 2400 سے 2500 سال پہلے صحرا کی تپتی زمین, آسمان پر چمکتا سورج اور ایک باپ جو اپنے بیٹے کو آزمائش کی سب سے کڑی گھڑی میں ڈال رہا ہے. ہاتھ میں چھری, دل میں طوفان, مگر چہرے پر ایمان کا نور. جب باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا, آنکھوں میں محبت مگر قدم اللہ کے حکم کے پابند. اور پھر بیٹے نے باپ کی طرف دیکھا, ایک تسلی, ایک مسکراہٹ اور ایک یقین کے ساتھ کہا, اے ابا جان, جو آپ کو حکم ملا ہے اسے پورا کر دیجئے. انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. جی ہاں, آپ بالکل ٹھیک پہنچے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نعوذ باللہ ذبح کرنے کے لیے تیار تھے, تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی لفظ کہے تھے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اس کی تفصیل بھی قرآن پاک کی سورہ الصافات میں ملتی ہے. پھر جب وہ اس کے ہمراہ چلنے پھرنے لگا, کہا, اے بیٹے, بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بس دیکھ تیری کیا رائے ہے. کہا, اے ابا, جو حکم آپ کو ہوا ہے کر دیجیے, آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اس واقعے کو اپنی اس ڈاکومنٹری میں ایڈ کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے ایک بہت ہی اسٹرانگ پوائنٹ ملتا ہے کہ انشاءاللہ محض ایک جملہ نہیں بلکہ یقین اور خود اعتمادی, سیلف بلیف کے بیچ میں ایک برج ہے, ایک پل ہے. مطلب کہ خدا پہ یقین ہو اور خود پہ اعتماد ہو تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایسا تصور ہے جو انسان کو اپنی محدود طاقت کا احساس دلاتا ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے کہ کیا انشاءاللہ سیلف بلیف یعنی کہ خود اعتمادی ہے؟ تو جواب ہے نہیں. اس کے ڈیفرنٹ پہلو ہیں. پہلا یہ, ایک عام خود اعتمادی سیلف بلیف یہ کہتا ہے کہ میں خود یہ کر سکتا ہوں, جبکہ انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ میں اپنا 100% دوں گا, میں اپنی پوری کوشش کروں گا, باقی اللہ نے چاہا تو یہ ضرور ممکن ہوگا. اصل میں یہ خود اعتمادی کو تکبر بننے سے روکتا ہے. یہ ہمیں اپنی حدوں کا احساس دلاتا ہے مگر کوشش کرنے سے نہیں روکتا. انشاءاللہ میں کتنی طاقت ہے؟ انشاءاللہ میں بڑی طاقت ہے, بڑی طاقت ہے کہ انشاءاللہ یعنی کہ اللہ جب چاہے گا نا, تو جب ہم اللہ کو راضی کریں تو ہمیں کوئی کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کریں. اگر میرے اللہ نے چاہا تو یہ ہو جائے گا, اپنی طرف کہ یہ ہو جائے گا, نہیں انشاءاللہ ضرور. اچھا, میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح اسلام میں انشاءاللہ کا کانسیپٹ ہے اس طرح اور مذاہب میں بھی ہے. کرسچینٹی میں ہے, جوڈیزم میں ہے, ہندو مت میں ہے, بدھزم میں ہے. ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں اپنے خدا پہ یقین رکھ کے ہی کوئی نہ کوئی وعدہ, کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے. کرسچینٹی میں بہت مشہور ہے, وہ گاڈ ولز یا گاڈ ولنگز جیسے جملے استعمال کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے مطلب سب کا ایک ہی ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انسان جو ہے اسے اپنی محدودیت کا احساس دلانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. مجھے ایک بات کا تو بخوبی آئیڈیا ہے کہ شاید آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوگے کہ میں ایک اور واقعے کا بھی ذکر کروں جو انشاءاللہ سے ریلیٹڈ ہے, اور وہ کہانی شاید ہم بچپن سے ہی سنتے ہوئے آ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو, وہ کہ دیوار چاٹتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یجوج مجوج, انشاءاللہ کل چاٹیں گے. جب وہ کہتے ہیں نا انشاءاللہ یہ ابھی ختم کرنی ہے تو قیامت کے تاثرات بھی نظر آ جائیں گے سارے. جی ہاں, اور وہ واقعہ ہے یاجوج ماجوج کا. اس ڈاکومنٹری کی ریسرچ کے دوران فورسلی جب میں نے یاجوج ماجوج کا انشاءاللہ کے ساتھ ذکر پایا تو مجھے قرآن پاک میں ورڈ انشاءاللہ کے ساتھ تو ریفرنس نہیں ملا, لیکن تفسیر ابن کثیر میں اس بات کا ذکر ضرور ملا. وہ یہ,
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر روز یاجوج ماجوج اس دیوار کو کھودتے ہیں یہاں تک کہ قریب ہوتا ہے کہ سورج کی شعاعیں ان کو نظر آ جائیں۔ چونکہ دن گزر جاتا ہے اس لیے ان کا سردار کا حکم ہوتا ہے کہ آج بس کرو، کل آ کر توڑ دیں گے۔ لیکن جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو اسے پہلے دن سے زیادہ مضبوط پاتے ہیں۔ قیامت کے قریب جب ان کا نکلنا اللہ کو منظور ہو تو یہ کھودتے ہوئے جب دیوار کو چھلکے جیسی کر دیں تو ان کا سردار کہے گا اب چھوڑ دو، کل انشاءاللہ اسے توڑ ڈالیں گے۔ بس انشاءاللہ کہہ لینے کی برکت سے دوسرے دن جب وہ آئیں گے تو جیسی چھوڑ گئے تھے ویسی ہی پائیں گے اور فوراً توڑ دیں گے اور باہر نکل پڑیں گے۔ تمام پانی چٹ کر جائیں گے، لوگ تنگ آ کر قلعوں میں پناہ گزیر ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کی اصل حقیقت کیا ہے، وہ قوم کہاں بند ہے، اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں اس پہ ایک ڈیٹیل ریسرچ ویڈیو بنا دوں گا، مجھے کامنٹ سیکشن میں بتاتے رہیے گا۔ لیکن اس پوائنٹ کو بھی ایڈ کرنے کا مقصد صرف اور صرف انشاءاللہ ورڈ کی اہمیت بیان کرنے کا ہے۔ لاسٹ میں نا ایک الگ پہلو ڈسکس کرتے ہیں۔ میں نے اب تک آپ لوگوں کو بتایا کہ انشاءاللہ ورڈ کی کتنی اہمیت ہے، کہ کس طرح سے انسان سیلف بلیف اور اللہ پر توکل کر سکتا ہے۔ لیکن آپ لوگ بھی جانتے ہیں آج کے دور میں بعض لوگ انشاءاللہ کو وقت ٹالنے اور وعدے سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا تم کل وقت پہ پہنچو گے؟ انشاءاللہ۔ یار تم نے میرا وہ والا کام کیا؟ جی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو جی کل ملا کے اس ڈاکومنٹری کا کنکلوژن یہی ہے کہ انشاءاللہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری تقدیر، ہمارے کام، ہمارے فیصلوں کا نتیجہ صرف اور صرف اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ انشاءاللہ جو کہ نہ صرف ایک جملہ ہے بلکہ ایک فلسفہ ہے جو ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ تو آئیں ہم سب مل کے انشاءاللہ کو اپنی زندگیوں میں بساتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میرا یہ پیغام لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچے گا اور بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میں نکلتا ہوں۔ آپ کو یہ ڈاکومنٹری کیسی لگی لازمی بتائیے گا اور نیکسٹ ڈاکومنٹری کا انتظار کیجیے گا۔ آپ سے مل کے خوشی ہوئی۔